بندہ اللہ کا ہوں، زندگی کا مقصد اس کی بندگی ہے. امتی نبی کا ہوں، نبی کا کام میرا کام ہے. یہ جواب سب کا مشترک. جیسے صحابہ کی جماعتیں گئی افریقہ اور کہاں ملکوں میں گئے صحابہ، کسرا اور قیصر کے علاقوں میں، وہاں سب کا ایک ہی جواب. وہاں والے پوچھتے تھے کیسے آئے، کیا لوگے؟ تم سے کچھ لینے کو نہیں آئے ہیں. تمہاری حکومت، تمہاری دولت، تمہارا پیسہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے پاس. ہم تو انما ہممنا الآخرہ، ہماری آخرت بن جائے. اور چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورے دین کا وارث بنایا ہے، اور یہ دین قیامت تک کے تمام انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اس لیے ہر ایک کی آخرت کیسے بنے اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی گرمی، کبھی سردی. یہاں تک کہ کتابوں میں عجیب واقعات ملتے ہیں. ایک علاقے میں صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، پیاس لگی، چاروں طرف کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. بھائی پیاس میں تو آدمی پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن پانی ہے ہی نہیں دور دور تک. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین نے جو اونٹ تھا اس کو نحر کیا، اس کو ذبح کیا. اور اونٹ کی اوجھلی میں 7 دن کا پانی رہتا ہے. وہ اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی اوجھلی سے پانی نکال کر اپنی پیاس بجھائی. اور یہ عجیب بات تھی صحابہ کی کہ جس تقاضے پر چاہ رہے ہیں اس تقاضے میں چاہے پہاڑ کھڑے ہو جائے، چاہے آسمان زمین پر آ جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تقاضا پورا کرنا ہے. اس کے لیے سب سے آسان چیز ہمارے پاس جان ہے، جان لگا دیں گے. اس لیے بعض صحابہ نے تو تمنا کی، ارے جان تو دے رہا ہوں لیکن ایک ہی تو ہے، ایک کاش سینکڑوں ہزاروں جانیں ہوتی، اور ایک کے بعد ایک. جیسے صحابہ کی تعریف میں رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللہ کے سچے بندے جنہوں نے سچ ثابت کر دیا اور اللہ نے بھی ان کو سچا کہہ دیا کہ کیا ہے یہ، یا تو جانیں کھپا دی ہے یا لائن لگی ہوئی ہے، ہمارا بھی نمبر. اسی لیے دوستوں یوں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مجمع، یہ اجتماعات، یہ ہمارے مشورے، یہ خالی بیانوں کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی، ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں. وہاں تو ہمارے اسلاف نے سمجھایا بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بندگی اللہ کی کرنی ہے، تابعداری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیا کہ اس سب کے نتیجے میں آخرت کیسے بنے. اس لیے کہ یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیٹرول، یہ زمینیں، یہ دنیا بھر کے سامان، یہ تو سب یہیں رہ جائیں گے. آدمی کے ساتھ تو وہ جائے گا جو اس نے کیا ہوگا، جس کو عمل کہتے ہیں. اس لیے وہاں صحابہ کیا عمل خراب ہو جائے
اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا. عمل بنانا ہے. جیسے فیکٹریوں میں سامان بنتے ہیں، یہ انسان سر سے پیر تک اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، اور اس مشین کا سامان اعمال ہے. یہ بول رہا ہوں نا، یہ میری زبان کا عمل بن رہا ہے. آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ کے کانوں کا. آپ چل کر آئے کہاں کہاں سے کہ وہ زمین تک آپ تسبیح پڑھ رہے تھے اور برابر کی زمین کہتے ایک میری پشت پر وہ جا رہا جو اللہ کے نام کی رٹ لگا رہا ہے. زمینیں وہاں تو 24 گھنٹے کی زندگی میں عمل عمل عمل. لیکن دو ہی چیزیں، مال اور اعمال. جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس بھی جان، مال اور عقل، خرد، سمجھ بوجھ، یہ تین چیزیں ہر ایک کے پاس. کمی بیشی یہ تو اللہ کی ترتیب، کسی کو لمبی عمر، کسی کو مختصر، کسی کو زیادہ دولت، کسی کو کم، کسی کو کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے، کسی کو 2 مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے. جیسے آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، عمومی گشتوں میں جاتے ہیں، سیر رضا میں جاتے ہیں، مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، جماعت نکالنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہے نہیں؟ کہ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کے پاس. لیکن صدیوں اپنی ساری تینوں طاقتیں ہائی دنیا ہائی، یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم تھی. آدھی کسرا کے پاس روم میں، اور آدھی فارس میں قیصر کے پاس. اس کا شاہی محل، اس کے کنگورے، اس کا فرش اور اس کے سامان. یہ عرب جن کے پاس پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کھجور نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. نبی ہی اچھے برے کی تمیز کراتے تھے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ بولو، یہ مت بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، ابھی حضور تشریف لائے نہیں. بیچ کا وقفہ کتنا؟ 600 سال کا. آپ سب کو تجربہ ہوگا، مدرسے میں یا اسکول میں تھوڑی دیر کے لیے استاد یا ماسٹر تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں تو کلاس میں، مدرسے کے درجے میں کتنے سوال پیدا ہوتے ہیں. جب وہ استاد آ جاتے ہیں، حضرت اس نے میری کتاب پھاڑ دی، نہیں حضرت اس نے مجھے پہلے لات مار، ارے اس نے میرے شکایتوں کے ڈھیر. کیوں؟ کہ استاد نہیں تھے. کیونکہ 600 سال تک کوئی نبی نہیں جو راستہ بتا. تو جہالت اور شرک اس کے سمندروں میں ڈوبکیاں کھائے ہوئے. مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے جاہل تھے کہ ان کی جہالت کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں اور ڈکشنری میں الفاظ نہیں. اور یہ 10 سال 20 سال کی بات. لیکن حدیث میں آتا ہے نا، الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس مخلوق میں، اس کنبے میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو، جو اس کے کنبے کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی کوئی تھے نہیں، اور یہ تعداد بہت بڑی جاہلیت. لیکن چونکہ اللہ کی مخلوق اللہ نے بنائی،
کہ یہ ضائع نہ ہو، یہ برباد نہ ہو، ان کی جان، ان کا مال ان کے لیے تباہی کا سبب نہ بنے۔ اس لیے اللہ پاک ایک کے بعد ایک اور بعض مرتبہ تو ایک وقت میں 70 نبی اور پیغمبر بھیجے کہ جو ان کو صحیح راستہ بتاوے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور کوئی ہے نہیں، ان کو لگ گئی مال کی۔ کسریٰ کے دربار میں داخلے کا صرف جیسے اپنے ایئرپورٹ پر جاتے تو پاس بنانا پڑتا ہے نا، اسٹیشن پر ہوتے ہیں تو پلیٹ فارم لینا پڑتا ہے۔ کسریٰ کے دربار میں داخلے کے لیے جو ٹکٹ بنتا تھا وہ 2.5 لاکھ کا، اور یہ ایسے بھوکے ننگے تھے کہ کھانے کو کھجور نہیں۔ اسی لیے اس زمانے میں دیکھو تو کتنا قتل و غارت آپس میں، یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 قبیلوں میں اگر لڑائی ہے تو قبیلے کا جوان وہ سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے، جو سامنے والے کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کے پیے۔ اور یہ ہوتا تھا، تاریخ میں ہے۔ وہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی لیے جب طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا تھا اور کیا کچھ کیا تھا طائف والوں نے، یہ ہماری فضائل کی کتابوں میں ہے نا، فضائل ذکر میں، فضائل حیات حکایت صحابہ میں۔ لیکن سرکار یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام، آپ چاہیں تو ان سب کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں۔ اور حضور یہ رحمت کی میراث مجھے اور آپ کو دے گئے ہیں، لیکن دین نہ سیکھنے، تیسرا علم و ذکر جو نمبر ہے اس کو حق نہ دینے کی وجہ سے ماں باپ کے لیے بھی اولاد رحمت بنی ہوئی ہے، بھی بچوں کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، اور حضور دشمنوں کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت و قتل کا ارادہ کیا تھا، وہ پکڑا گیا، گرفتار ہوا۔ جو کچھ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم کا حلقہ لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے پیار سے مل، وہ سارا وہ دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ان کو بندھا ہوا دیکھا، کیا حال ہے؟ حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں تو ہوں ہی نہیں، جا تو آزاد ہے، رحمت للعالمین، جو قتل کی اسکیم بنا چکا ہے۔ اس لیے دوستو، اتباع سنت، حضور والے اخلاق، حضور والی صفات، حضور والی زندگی ہماری اس پوری محنت کا خلاصہ ہے، اس پر آنا ہے۔ اور وہ زندگی قرآن بتاتا ہے، وہ زندگی حدیثیں بتاتی ہے۔
جب ان کو آزاد کر دیا کہ تو آزاد ہے، تو وہ جو یہ روز کہتے ہیں نا اعمال مسجد، مسجد کے 5 کام ہے نہیں؟ ارے تمہارے یہاں رائے گڑھ میں کوئی بولتا ہے؟ مسجد کے 5 کام ہیں روزانہ کے، وہ عمل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی وجود میں آتی ہے۔ صحابہ کے ہاں باتیں بھی تھی، عمل بھی تھا، اور قربانی کیسی؟ چاروں طرف سے تیروں کی بارش، قربانی کیسی؟ اونٹ کی ہوج نچوڑ کے حلق کر رہے ہیں، کئی دن کے فاقے ہیں۔ عمل بھی تھا اور قربانی بھی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ یہ جو ہم کہتے ہیں مقامی کام اور باہر کی نقل و حرکت کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں مولانا عبید اللہ صاحب